ختم نبوت کانفرنسوں سے کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ نہیں آنا چاہیے کہ ہم اپنے اصلی مقصد نصب العین ٹارگٹ منزل اس سے ہم نے پسپائی اختیار کی ہے۔ ہمارا نصب العین، ہماری منزل اور ہمارا ٹارگٹ آج بھی توحید و سنت کی اشاعت کرنا ہے۔ آج بھی ہم شرک و بدعات کے راستے میں انشاءاللہ سد سکندری بن کے رہیں گے۔ ہم اس نعمت پہ کتنا شکر کریں کہ اس گئے گزرے دور میں اللہ نے ہمیں اس محاذ پہ کھڑا کیا ہے جس محاذ پہ اللہ کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا کرتا ہے۔ ہم پیغمبری مشن کے امین ہیں اور انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے اور جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے، توحید و سنت کی اشاعت اور شرک و بدعات کے خلاف عملی جد و جہد انشاءاللہ جاری رہے گی۔ ہم نے لوگوں کو صرف شرک کی تردید نہیں کی، کتنے میرے جماعتی احباب میرے اشارے کو سمجھتے ہیں، ہم نے صرف کھلے شرک کی تردید نہیں کی بلکہ جو راستے شرک کی طرف جا رہے تھے ہم نے ان راستوں کو بھی بند کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مردوں کے سننے کا عقیدہ شرک کی طرف جانے کا ایک راستہ بنا تھا۔ پہلے بندے کا عقیدہ بنتا ہے کہ وہ میری پکار سنتے ہیں، پھر بندہ انہیں پکارتا ہے، ان سے حاجات طلب کرتا ہے۔ ہم نے قرآن کے دلائل کی بارش برسا کے لوگوں کو سمجھایا کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، یہ الموتى کا الف لام استغراقی ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ امتی نہیں سنتے، نبی سنتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ جس نے بھی موت کا جام پیا، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو یا امتی ہو یا شہداء ہو، وہ دنیا والوں کا نہ کلام سنتا ہے، نہ پیغام سنتا ہے، نہ سلام سنتا ہے۔ ہم نے اس راستے کو بند کیا۔ ہم انشاءاللہ اس محاذ پہ کھڑے ہیں، لیکن ہم اپنا فرض سمجھتے تھے کہ توحید و سنت کی اشاعت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کے تحفظ کا کام بھی ہونا۔ ہم نے سرگودا کے جتنے لوگ ہیں، شہر کے جتنے احباب ہیں،
اس میں بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں. بولو سرگودا کے میرے مقتدی اور اشاعت التوحید سے تعلق رکھنے والے لوگوں، بولو اور یہاں سے بولو کہ توحید و سنت کے میدان میں عظمت اصحاب رسول کے تحفظ کے میدان میں نے تمہیں کبھی پیاسا رہنے دیا ہے؟ جنگ لڑی ہے، عظمت اصحاب رسول کو بیان کیا ہے، اور بیان بھی کیا ہے قرآن کے رنگ میں، قرآن کے دلائل کے ساتھ. اس محاذ سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹے کہ صحابہ کرام کے دامن پر اڑنے والے جو چھینٹے ہیں وہ دامن پہ پڑنے سے پہلے ہم نے دھو کے رکھ دیے ہیں. ہم نے ان چھینٹوں کو ان دامن تک آنے نہیں دیا. کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کی بات کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو صدیق و فاروق، عثمان و علی، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب سیدنا معاویہ کا نام آئے تو ان کی زبانوں کو تالے لگتے ہیں. ان کے لیے فضیلت کی ایک بات وہ کہنے کے لیے تیار نہیں. ہم نے خطرات مول لیے اور سیدنا امیر معاویہ کی ہم نے جنگ لڑی ہے. ماشاءاللہ ہمیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا، ضرور ملے گا. اگر سیدنا معاویہ میدان معاشر میں ہمیں اپنے گلے سے لگا لیں کہ ہم نے ان کی جنگ لڑی ہے. کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کی تعریفیں کرتی ہیں، لیکن بنو امیہ کا نام آئے تو بنو امیہ کا نام اس طرح لیتے ہیں جس طرح یہ بڑا گھٹیا خاندان تھا. پھر وہ ہند کا ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کلیجہ کھانے والی تھی، خون خوار تھی. اتنا نہیں سوچتے ہو وہ میرے نبی کی ساس بھی تو تھی، وہ میرے نبی کی خدمت میں بھی آئی تھی، اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا، وہ صحابیات کے زمرے میں بھی شامل ہوئی. ابو سفیان کا نام لیتے ہو تو تمہیں رضی اللہ عنہ کہنے کو دل نہیں کرتا تمہارا؟ اتنے ظالم ہو گئے ہو کہ جو میرے نبی کا سسر ہے، فتح مکہ کے دن ایمان لایا ہے، جس کے گھر کو میرے نبی نے دار امن قرار دیا ہے. من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. جو ابو سفیان کی چار دیواری کے اندر آ گیا، محمد نے اس کو امن دے دیا ہے. اس کے متعلق بکواس کرتے ہو کہ یہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوا، ڈر کے مسلمان ہوا، راستہ کوئی نہیں تھا سوائے اسلام قبول کرنے کے، راستہ کوئی نہیں تھا، ڈر کے مسلمان ہوا. تم نے قرآن نہیں پڑھا، تم صرف جھوٹی تاریخ پڑھنا جانتے ہو. تم نے قرآن نہیں پڑھا. سورت حدید میں اس کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے. پہلوں کا مقام بڑا ہے، عظیم ہے، لیکن آگے اللہ کہتے ہیں وَكُلًّا. جو میرے مزاج سے واقف ہو وہ تو بولو کلن. زور سے بولو، زور سے بولو. کلن. قرآن کی یہ آیت تمہیں نظر نہیں آتی؟ تمہیں یہ نظر آتا ہے کہ ابو سفیان نے عہد میں کیا کیا تھا؟ تمہیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ معاویہ کا باپ ہے اس لیے اس پہ تبرہ کرتے ہو؟ سورت حدید میں اللہ نے کہا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، بعد میں ایمان لائے، پہلوں کا مقام بلند ہے
لیکن کلن، زور سے کہو، زور سے کہو، کلن وعد اللہ الحسنی، مقام و مرتبہ پہلوں کا زیادہ ہے، لیکن جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ کہاں لے جاؤ گے قرآن کی اس آیت کو؟ جنت کا وعدہ میں نے، کلن وعد اللہ الحسنی۔ ہم عظمت صحابہ کے محاذ سے بھی پیچھے نہیں ہٹے، ہم نے اسے بھی بیان کیا ہے۔ میرے پچھلے کئی خطبات جمعہ کے، تقریباً 5-6 خطبات صحابہ کی عظمت کے لیے وقف ہوئے ہیں۔ ہم نے ختم نبوت کے پروگرام کیے، شہر میں ہم نے ختم نبوت کے 34 درس دیے، جس میں 8 درس میں نے دیے۔ کیا کام ہم نے ایک نئے رنگ میں کام کیا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا مرزا گھسیٹی دا پتر سی، ہم نے ایسے ختم نبوت بیان نہیں کی وہ گھسیٹی دا پتر سی، ایسا تھا ویسا تھا، آنکھ کے لحاظ سے ایسا تھا، بٹن فلاں کاج میں ڈال دیا کرتا تھا، اوپر والے نیچے، نیچے والے اوپر، اسے جوتی پہننے کی ہوش نہیں تھی، گڑ کی جگہ ڈھیلے کھاتا تھا، گڑ سے پیشاب پکاتا تھا۔ ہم نے اس طرح بیان نہیں کیا ختم نبوت کو، ہم نے قرآن و سنت کے دلائل سے آقا کی ختم نبوت کو بیان کیا، ہم نے مرزائیت کے دلائل کا رد کیا ہے، ہم نے لوگوں کو پڑھایا ہے کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے، خاتم النبیین کا معنی کیا ہے۔ میں چونکہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لہذا میں بالکل تمہید کو چھوڑتے ہوئے درمیان سے اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا بھر کے مرزائیوں، میں اشاعت التوحید و سنہ سرگودا کے معتبر سٹیج سے تمہیں ایمان کی دعوت دیتا ہوں۔ تم میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، خدا کی قسم مرزائیوں پر تعجب ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ تعلیم یافتہ مرزائی ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، بیرسٹر ہیں، جج ہیں، سائنسدان ہیں، مجھے تمہاری قسمت پہ افسوس ہوتا ہے۔ تم مرزے کی کتابیں پڑھو، حقیقت الوحی پڑھو، ازالہ اوہام پڑھو، انجام آتھم پڑھو، تذکرہ پڑھو، پڑھو مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں، اور مرزے کے بیٹے نے جو اپنے باپ کی سیرت میں کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے سیرت مہدی، اسے پڑھو۔ جو مرزا اپنی کتابوں اور اپنے بیٹے کی کتاب کے آئینے میں ایک عقل مند، معقول، دانا، شریف انسان ثابت نہیں ہوتا، تم نے اسے نبوت کے منصب پہ بٹھا دیا۔ اس کی کتابیں پڑھو۔ میں دنیا بھر کے مرزائیوں کو ہر سال دعوت دیتا ہوں، اس کا رنگ بعض اوقات مختلف ہو جاتا ہے۔ میں دنیا بھر کے مرزائیوں کو اشاعت التوحید و سنہ کے سٹیج سے دعوت ایمان دے رہا ہوں۔ دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔